بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ سال 1944 کی بات ہے جب بمبئی کے مقام پر ایک گراؤنڈ جو کہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا، تقریباً 40,000 کا مجمع جوش و خروش سے تالیاں بجا رہا تھا، کیونکہ کچھ ہی لمحوں بعد ایک خاتون پہلوان اور اس زمانے کے لیجنڈری گونگا پہلوان کے درمیان زبردست کشتی کا مقابلہ ہونے والا تھا۔ یاد رہے کہ یہ خاتون پہلوان وہی حمیدہ بانو تھی جو ہندوستان کی پہلی خاتون پہلوان سمجھی جاتی ہیں۔ اس مقابلے سے پہلے خوش قسمتی سے گراؤنڈ انتظامیہ سمیت ہر چیز ٹھیک چل رہی تھی، مگر پھر اچانک گونگا پہلوان نے اس بڑے مقابلے سے دستبرداری اختیار کر لی، اور جب انتظامیہ سے گونگا پہلوان کی اس حرکت کی وجہ پوچھی گئی تو منتظمین نے بتایا کہ گونگا پہلوان نے عین مقابلہ کے وقت کچھ ایسی شرائط رکھ دی تھیں جو ہم سب کے لیے ناقابل قبول تھیں، مثلا مزید رقم کا مطالبہ یا تیاری کے لیے اضافی وقت مانگنا وغیرہ۔ پھر جیسے ہی انتظامیہ کی آپس میں مشاورت کے بعد اچانک میچ نہ ہونے کا اعلان کیا گیا تو یہ سنتے ہی صبح سے اس مقابلے کا انتظار کرنے والا پرجوش ہجوم شدید غصے میں آ گیا، اور پھر اسی عالم میں انہوں نے اسٹیڈیم میں توڑ پھوڑ بھی شروع کر دی۔ بالآخر پولیس نے پھر بھرپور کوشش کرنے کے بعد بامشکل اس صورتحال کو کنٹرول کیا، اور پھر جیسے ہی اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو کچھ اخبارات اور اشتہارات میں یہ خبر پڑھنے کو ملی کہ گونگا پہلوان حمیدہ بانو کے خوف سے میدان میں ہی داخل نہیں ہوا اور مقابلہ کرنے سے بھاگ گیا۔ اخباروں کی یہ بھی سرخی تھی کہ کسی کو یہ توقع نہیں تھی کہ حمیدہ بانو گونگا پہلوان کو دھول چٹا دے گی، وہ بھی بغیر کشتی کیے۔ لوگوں نے یہاں تک سوچ لیا کہ گونگا پہلوان حمیدہ بانو کی قابلیت کے بارے میں جانتا تھا، اس لیے اس نے زیادہ بے عزتی کی بجائے تھوڑی بے عزتی سہنے کے لیے یہ قدم اٹھایا، اور عین موقع پر کشتی کرنے سے ڈر گیا اور خواہ مخواہ کی عجیب و غریب شرائط رکھ دی۔ یہ تاریخ کی ایسی بہادر خاتون تھی جس نے ہندوستان کے کئی بڑے بڑے پہلوانوں کو خاک چٹا دی تھی۔ اس کے پاس کوئی خاص طریقہ کار تھا، یہ ہر پہلوان سے لڑنے کے لیے علیحدہ حکمت عملی بناتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اس کا رعب و دبدبا عین موقع پر گونگا پہلوان پر حاوی ہو گیا اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ دنیا کے سب سے بڑے پہلوانوں کو شادی کی آفر کرنے والی یہ خاتون پہلوان حمیدہ بانو آخر تھی کون؟ حمیدہ بانو مرزا پور اتر پردیش میں پیدا ہوئی، اور انہیں شروع سے ہی کشتی سے بہت لگاؤ رہا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس دور میں کشتی صرف مردوں تک محدود تھی، جبکہ خواتین کشتی کے لیے میدان میں اترنا تو دور کی بات، وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اور جب اس زمانے میں حمیدہ نے اپنے گھر والوں کو اپنی کشتی سے دلچسپی ہونے کے بارے میں بتایا تو گھر والوں نے اسے خوب ڈانٹا اور بے عزت بھی کیا۔ بالآخر حمیدہ بغاوت کرنے پر مجبور ہو گئی اور اپنا علاقہ چھوڑ کر علی گڑھ میں آ گئی۔ پھر اپنے کشتی کے استاد سلام پہلوان کے زیر سایہ اس نے کشتی کی ٹریننگ کی، جس میں مختلف کرتب شامل تھے، اور پھر ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد اس نے باقاعدگی سے کشتی کے میدانوں میں قدم رکھ لیا۔ مشہور دیال کی 1987 میں شائع ہونے والی ایک کتاب کے بقول پھر کشتی کے میدانوں میں قدم جمانے کے بعد چند ہی سالوں بعد حمیدہ بانو اتر پردیش سے پنجاب تک مشہور ہو گئی، یعنی اس کے نام کا ڈنکا بجنے لگا، کیونکہ وہ تھی تو ایک خاتون، لیکن لڑتی وہ بالکل مرد پہلوانوں کی طرح تھی۔ وہ کشتی کے شعبے میں بہت بڑی سٹار بننے کی خواہش رکھتی تھی، لیکن شروع میں چھوٹے موٹے میچ لڑنے کی وجہ سے وہ شہرت حاصل نہ کر پائی جس کے اس نے خواب سجائے ہوئے تھے۔ پھر سال 1954 میں حمیدہ بانو اس وقت اخباروں کی موٹی سرخیوں کا حصہ بن گئی جب اس نے سرے عام یہ عجیب و غریب اعلان کر دی کہ وہ اس مرد پہلوان سے شادی کریں گی جو اسے کشتی کے میدان میں شکست دے گا۔ پھر ظاہر سی بات ہے بحیثیت خاتون حمیدہ بانو کے یہ اعلان کرنے کی دیر تھی کہ پہلوانوں کی لائن لگ گئی کہ ہم اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں، لیکن جب ان پہلوانوں سے کشتی کا وقت آیا تو کوئی بھی حمیدہ بانو کے سامنے ٹھہر نہ سکا اور اسے شکست سے دوچار ہونا پڑا، جس میں حمیدہ بانو کا پہلا مقابلہ پٹیالہ کے چیمپئن سے تھا اور دوسرا کلکتہ کے چیمپئن کے خلاف تھا، لیکن حمیدہ نے حیران کن طور پر ان دونوں پہلوانوں کو شکست دے دی۔ پھر اسی سال ہی حمیدہ بانو اپنے تیسرے میچ کے لیے بڑودہ پہنچ گئی، جہاں ان کی آمد سے پہلے ہی شہر کے مختلف مقامات پر ان کے پوسٹر اور بینرز آویزاں کر دیے گئے تھے۔
بڑودہ میں حمیدہ بانو کا مقابلہ دی گریٹ گاما پہلوان سے ہونا تھا، جو کہ اس وقت کم عمر تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس وقت کافی مشہور ہو چکا تھا اور مہاراجہ آف بڑودہ کی سرپرستی میں تھا۔ لیکن میچ کے مقررہ دن پر چھوٹے گاما پہلوان نے بھی یہ کہہ کر کشتی لڑنے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ احتراماً کسی خاتون سے کشتی نہیں لڑیں گے۔ پھر گاما کے انکار کے بعد خاتون پہلوان حمیدہ کا مقابلہ 3 مئی 1954 کو بابا پہلوان سے کروا دیا گیا۔ پھر حمیدہ بانو اور بابا پہلوان کے درمیان ہونے والا یہ منفرد میچ 1 منٹ 34 سیکنڈ تک جاری رہا اور حمیدہ نے اس میچ میں بھی حیران کن طور پر بابا پہلوان کو شکست دے دی۔ پھر بابا پہلوان سے ختم ہوتے ہی ریفری نے باواز بلند یہ اعلان کر دیا کہ کسی ماں نے ایسا کوئی مرد پہلوان نہیں پیدا کیا جو حمیدہ کو شکست دے کر اس سے شادی کر سکے۔ ناظرین کرام، ایک بہت بڑے ذرائع کی رپورٹ کے مطابق جب حمیدہ بانو 1954 میں بڑودہ پہنچی تھی تو تب وہ کم از کم 300 میچ جیت چکی تھی اور انہیں اسی کارنامے پر علی گڑھ کا احمد زون بھی قرار دے دیا گیا تھا۔ اور ان دنوں ہر روز ہی اخبارات میں حمیدہ بانو کے قد وزن سے متعلق معلومات چھپتی رہتی تھی۔ ان اخبارات کے مطابق حمیدہ بانو کا وزن 108 کلو گرام اور قد 5 فٹ 3 انچ تھا اور ان کی روزانہ کی خوراک میں 5 سے 6 لیٹر دودھ، 2 سے 2.5 لیٹر سوپ، 1.5 لیٹر پھلوں کا رس، تقریباً 1 کلو مٹن، بادام آدھا کلو، گھی اور بریانی کی 2 پلیٹیں شامل تھیں۔ ایک انگریز مصنف رونو جوائسن اپنی کتاب نیشن 8 پلے کے موضوع ہسٹری آف سپورٹ ان انڈیا میں لکھتے ہیں کہ اس وقت کا معاشرہ تھا، اس وجہ سے وہ معاشرہ یہ بات ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی مرد پہلوان اکھاڑے میں کسی عورت پہلوان سے شکست کھائے۔ اس لیے حمیدہ بانو کو اکثر کئی موقعوں پر مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑتا۔ ایسے ہی ایک دفعہ دلی میں حمیدہ اور رام چندر سلوکی کے درمیان میچ ہونا تھا، لیکن ریسلنگ فیڈریشن اس ضد پر قائم رہی کہ وہ کسی خاتون سے کشتی نہیں کریں گے اور بالآخر یہ میچ انتظامیہ کو منسوخ کرنا پڑا۔ پھر ایک اور جگہ پر بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ وہ ایسے تھا کہ جب حمیدہ بانو نے ایک مرد پہلوان کو شکست دی تو لوگوں نے حمیدہ کو داد دینے کی بجائے الٹا اس پر پتھراؤ شروع کر دیا، لیکن پھر پولیس نے مداخلت کر کے حمیدہ کو کسی نہ کسی طرح بحفاظت اس گراؤنڈ سے باہر نکال لیا۔ مہاراشٹرا میں ایک طرح سے حمیدہ بانو پر غیر اعلانیہ پابندی لگا دی گئی۔ رنوجو کے بقول کے حمیدہ بانو نے اس بارے میں مہاراشٹر کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ کو تحریری شکایت بھی کی تھی۔ پھر دیسائی نے یہ جواب دیا تھا کہ چونکہ وہ ایک خاتون تھی اس بنا پر ان کا مقابلہ منسوخ نہیں کیا جا سکتا، لیکن منتظمین بہانے بناتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ بانو کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ڈمی امیدوار کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ پھر 1954 میں ہی ممبئی میں حمیدہ بانو اور روس کی خاتون پہلوان ویرا چسٹلین کے درمیان مقابلہ ہوا۔ ویرا بھی اس وقت کوئی عام پہلوان نہیں تھی، بلکہ ویرا کو بھی روس کی مادہ ریچ کہا جاتا تھا۔ لیکن جب اس مادہ ریچ کا بھی حمیدہ کے ساتھ مقابلہ ہوا تو وہ بھی حمیدہ کے سامنے 1 منٹ نہ ٹھہر سکیں۔ یوں حمیدہ نے ویرا کو 1 منٹ سے بھی کم وقت میں شکست سے دوچار کر دیا۔ اس وقت حمیدہ بانو اپنے کانفیڈنس لیول کے عروج پر تھی اور وہ اپنی صلاحیتوں کو بھی اچھی طرح پہچان چکی تھی، لہٰذا پھر حمیدہ بانو نے اسی سال ہی ہندوستان کے باہر یورپ جا کر کشتی میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا۔ چونکہ اس وقت تک حمیدہ بانو اور اس کا کوچ سلام پہلوان آپس میں شادی کر چکے تھے، اسی لیے بحیثیت شوہر اور کوچ سلام پہلوان کو اپنی بیوی کا ریسلنگ کے لیے یورپ جانے کا خیال پسند نہیں آیا۔ اس وقت تو دونوں میاں بیوی ممبئی کے قریب کلیان میں اپنا ڈیری کا کاروبار بھی شروع کر چکے تھے، لیکن حمیدہ نے پھر بھی اپنے کوچ اور خامد سلام پہلوان کے انکار کو نظر انداز کرتے ہوئے یورپ جا کر ریسلنگ کرنے کی ضد نہیں چھوڑی۔ حمیدہ بانو کے پوتے فیروز شیخ کے بقول پھر سلام پہلوان نے حمیدہ بانو کی اسی ضد کی وجہ سے اسے اتنا مارا کہ ان کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اس کے علاوہ حمیدہ بانو کی ٹانگ میں بھی شدید چوٹ آ گئی، جس کے بعد وہ بہت سال تک چھڑی کے سہارے چلنے پر مجبور ہو گئی۔ پھر کچھ سالوں کے بعد سلام پہلوان علی گڑھ واپس آ گئے اور حمیدہ پہلوان کلیان میں ہی رہیں اور اپنا دودھ کا کاروبار جاری رکھا۔ پھر پورے ہندوستان میں اپنا نام منوانے والی اس باہمت خاتون پہلوان پر ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ سڑک کے کنارے کھانے پینے کی اشیاء بیچ کر اپنا گزارا کرتی رہی،
بالآخر اس نامور خاتون پہلوان نے سال 1986 میں گمنام موت کو اپنے گلے لگا کر اس بے رحم دنیا سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کر لیا۔ لیکن جب تک کشتی یا پہلوانی اس سرزمین پر ہوتی رہے گی تو حمیدہ بانو کا نام اس دھرتی پر گونجتا رہے گا، کیونکہ بہت بڑے بڑے پہلوانوں نے یہ مان لیا تھا کہ یہ کہنے کو عورت تھی لیکن یہ کسی بھی مرد سے کم نہیں تھی۔ لالو پرساد یادو نے ایک دفعہ مذاق میں کہہ دیا کہ حمیدہ بانو کو بھگوان نے مرد بنانا تھا، لیکن یہ جلدی میں آ کر عورتوں والی لائن میں کھڑی ہو گئی، جس وجہ سے یہ عورت بن گئی، کیونکہ اس کے جسم میں انرجی کا لیول، کانفیڈنس لیول کسی بھی اچھے پہلوان سے کم نہیں تھا۔ تاریخ اس کو ہمیشہ سنہری الفاظ میں یاد رکھے گی۔ ایک دفعہ برِ صغیر میں قاضی کھڑک سنگھ کے علاقے میں ایک غریب ہندو کی بیٹی اغوا ہو گئی۔ وہ غریب مزدور بیچارہ تھانے رپٹ درج کروانے گیا تو سکھ تھانے دار نے اسے غریب آدمی جانتے ہوئے اس کیس کی رپٹ کاٹنے سے واضح طور پر جواب دے دیا، بلکہ اس مزدور کو بے عزت کرتے ہوئے تھانے دار نے اس سے یہ تانا بھی دیا کہ تمہاری بیٹی اپنے کسی یار کے ساتھ 7 پھیرے لے چکی ہوگی، وہ تو بھاگ چکی، اب تم کیوں دن رات بھاگ رہے ہو، آرام سے گھر بیٹھو، بھلا بھاگنے والے کو کون روک سکتا ہے، اور تم ادھر کہتے پھرتے ہو کہ وہ اغوا ہو گئی ہے، تم کون سا اتنے مالدار ہو کہ تمہاری بچی کو اغوا کر کے تم سے ہزاروں یا لاکھوں روپیہ مانگیں گے، چل پھٹ یہاں سے۔ لہٰذا تھانے سے وہ ہندو بیچارہ مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا، یا یوں کہہ لیں کہ اس کی تذلیل کر کے اسے نکال دیا گیا۔ اس ہندو کا ایک جاننے والا قاضی کھڑک سنگھ کی زمینوں میں کام کرتا تھا، یعنی قاضی کھڑک سنگھ کے ہاں کوئی چھوٹی موٹی ملازمت کرتا تھا۔ وہ اپنے اس ہندو ہمسایہ کے ساتھ کھڑک سنگھ کی مشہور حویلی پر پہنچا اور کھڑک سنگھ کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ کھڑک سنگھ کا اپنا ہی روب اور دبدبہ بہت تھا، یہ ان پڑھ ضرور تھا لیکن جدی پشتی زمین و جائیداد والا آدمی تھا۔ پورے علاقے میں اس کی حویلی کسی بھی عدالت سے کم نہ تھی۔ ہر کوئی یہ جانتا تھا کہ کھڑک سنگھ ایماندار اور زبان کا نر آدمی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب کھڑک سنگھ قاضی نہیں بنا تھا، بلکہ اپنے علاقے میں اپنی حویلی پر لوگوں کی پنچایتیں وغیرہ حل کرتا تھا، اور پورے علاقے میں جب کوئی بھی مسئلہ ہوتا، کوئی پرانی دشمنی، قتل و غارت، چوری چکاری، کوئی بھی واردات وغیرہ ہوتی تو کھڑک سنگھ کی حویلی پر لوگ جمع ہوتے اور کھڑک سنگھ حق سچ کا فیصلہ کرتے۔ قصہ مختصر یہ کہ اس ہندو کی روداد سن کر کھڑک سنگھ آگ بگولا ہو گیا۔ ان کے فطری طور پر ہی سرخ چہرے سے واضح نظر آ رہا تھا کہ جیسے وہ بیٹی ہندو کی نہیں بلکہ ان کی اپنی بیٹی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہو، کیونکہ کھڑک سنگھ ایک غیرت مند اور انتہا کا دلیر آدمی تھا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور خود چل کر متعلقہ تھانے میں پہنچے، اور جاتے ہی سکھ تھانے دار کو انہوں نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ تمہارے پاس 1 دن کا وقت ہے، اگر 24 گھنٹوں میں وہ لڑکی برآمد نہ ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ لہٰذا اتنا کہہ کر کھڑک سنگھ واپس اپنی حویلی پر آ گئے اور اس ہندو کی خاطر و مدارت کر کے اسے اپنے گھر روانہ کر دیا۔ پھر جب 24 گھنٹے کا وقت گزر گیا اور اس ہندو کی بیٹی بھی برآمد نہ ہو سکی تو کھڑک سنگھ نے اس سکھ تھانے دار کی بیٹی کو ہی اغوا کروا لیا۔ پھر تھانے دار کو شک گزرا کہ ایسے کھڑک سنگھ نے مجھے دھمکی دی تھی، ہو سکتا ہے کہ اسی کا کام ہو، اور ایسا یہاں پر کوئی شخص نہیں جو اتنا بڑا قدم اٹھا سکے۔ پھر وہ تھانے دار سادہ کپڑوں میں ملبوس ہو کر کھڑک سنگھ کی مشہور زمانہ حویلی کھڑک سنگھ پر پہنچا اور کھڑک سنگھ کی منت سماجت کرنے لگا کہ برائے مہربانی میری بیٹی ڈھونڈنے میں میری مدد کر دیں۔ تھانے دار نے اس لیے ایسا کہا کیونکہ وہ کھڑک سنگھ پر الزام تراشی کرتے ہوئے ان سے ڈر رہا تھا، اور یہ بات کھڑک سنگھ کو بھی معلوم تھی۔ پھر کھڑک سنگھ نے کہا کہ آپ کو چاہیے تھا کہ تم اپنے کسی بڑے افسر، کسی انگریز وائس رائے کے پاس جاتے، انگریز کمشنر کے پاس جاتے، یا اپنی سرکار کی عدالت میں جا کر مقدمہ لڑتے۔ ادھر کیا لینے آئے ہو؟ وہ تھانے دار انتہائی شرمندگی سے بولا کہ میں افسران کے پاس جا کر اپنی توہین نہیں کروانا چاہتا، وہ کہیں گے کہ آپ تھانے دار ہو کر اپنی ہی بیٹی کو نہیں ڈھونڈ سکے۔ میں جانتا ہوں کہ اس وقت میری بیٹی کو صرف آپ ہی ڈھونڈ کر دے سکتے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، خدا را مجھے معاف کر دیجیے۔ حتیٰ کہ یہ تھانے دار گڑ گڑاتے ہوئے کھڑک سنگھ کے قدموں میں گر گیا۔ پھر کھڑک سنگھ نے اس تھانے دار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تھانے دار، تیرے پاس اس لڑکی کو ڈھونڈنے کا 24 گھنٹے کا وقت تھا، وہ گزر چکا ہے، اور اب جب تک وہ لڑکی برآمد نہیں ہو جاتی تمہیں بھی تمہاری بیٹی نہیں ملے گی۔ پھر کیا تھا، کھڑک سنگھ کا یہ حربہ کام کر گیا اور اس تھانے دار نے محض چند گھنٹوں کے قلیل وقت میں ہی اس لڑکی کو برآمد کر کے
खड़क सिंह के हवाले कर दिया और खड़क सिंह के सामने इल्तिजा की कि अब तो मेरी बेटी मुझे मिल जानी चाहिए। फिर खड़क सिंह ने कहा कि तुम्हारी बेटी भी मेरी ही बेटी है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि जिन लोगों ने इस लड़की को अगवा किया था, आपने उन लोगों के बारे में तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। तो सिख थानेदार ने कहा कि जनाब, मुझे सिर्फ ये लड़की मिली है, उन लोगों का मुझे कुछ नहीं मालूम। खड़क सिंह ने कहा कि जो भी हो, आप उन लोगों को हर हाल में ढूंढ कर यहाँ लाओ। मैं परमात्मा की कसम उठाकर कहता हूँ कि तुम्हारी बेटी ऐसे ही है कि जैसे तुम्हारे घर में है, वो हर लिहाज से महफूज है, इसकी फिक्र ना करो। जैसे तुम्हें अपनी बेटी की चिंता हो रही है, ऐसे ही इस हिंदू को अपनी बेटी की फिक्र हो रही है। इस बेचारे को पता नहीं नींद आती होगी या नहीं, इस बेचारे की बीवी और दीगर बच्चे कुछ खाते पीते होंगे या नहीं। इनके घर में तो सफ़े मातम बिछा हुआ है, सोग ही सोग है। लिहाजा तुम इस लड़की को अगवा करने वालों को इस हवेली पर लाओ। फिर ये थानेदार खड़क सिंह के सामने मिन्नत समाजत करने लगा कि मेरी बेटी की माँ दीवारों में टकरे मार रही है। मैं वादा करता हूँ कि मैं 24 घंटे में उन जालिमों को पकड़कर आपकी हवेली में हाजिर कर दूंगा। लेकिन खड़क सिंह बगैर कुछ सुने और जवाब दिए वहां से उठकर चले गए। खड़क सिंह एक इंतहाई दूर अंदेश और ज़हीनो फतीन आदमी थे। हर रंग ढंग के आदमी की पहचान करना इनके लिए मुश्किल ना थी, क्योंकि एक तवील अरसे से ये अपनी हवेली पर लोगों के मुकदमात सुनते, पंचायतों को हल करते थे। किस्सा मुख्तसर ये कि इनका ये हरबा काम कर गया। अगले दिन 3 आदमी जिनको हथकड़ी लगी हुई थी, ये थानेदार इन्हें खड़क सिंह की हवेली पर ले आया। लेकिन इन तीनों को देखकर खड़क सिंह को शक गुजरा कि कहीं ये थानेदार जल्दबाजी और घबराहट या मकर में किसी बेगुनाह को तो नहीं पकड़ कर ले आया। इसी शुबा की बिना पर फिर खड़क सिंह ने लड़की के जरिए इन तीनों की तस्दीक करवाई कि क्या ये वही 3 आदमी हैं। फिर लड़की ने इन तीनों को देखते ही कहा कि जी हाँ, यही वो जालिम है जिन्होंने मेरी इज्जत को पामाल किया। फिर खड़क सिंह ने पहले तो इन तीनों को सरेआम पत्थर मरवाए, फिर इन्हें बदतरीन तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। फिर खड़क सिंह ने थानेदार को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम अब बेफिक्र होकर जाओ, क्योंकि तुम्हारी बेटी भी बहुत जल्द तुम्हारे घर पहुंचने वाली है। लेकिन ये थानेदार ना माना। फिर तकरीबन इस बात को 10 मिनट ही गुजरे होंगे कि थानेदार को इतला दी गई कि आपकी बेटी घर पहुंच गई है। थानेदार ने काजी खड़क सिंह का शुक्रिया अदा किया और वहां से चला गया। खड़क सिंह कहते थे कि जब रियासती अदालतें इंसाफ मुहैया न कर सके, जिस मुल्क के कानूनी इदारे इंसाफ पर न चल सकें और मुल्क में अशराफ या गरीबों के हकूक इन्हें दिलवाने से कासिर हो जाएं, और जब अदलिया इंसाफ करने से रूगर्दानी करने लगे, तो फिर मजबूरन लोगों को खुद अपनी ही अदालत बना लेनी चाहिए, जहां बगैर किसी तफरीक के हक और इंसाफ पर मबनी फैसले हो सके, जिसमें किसी के साथ भी जरा बराबर ज्यादती ना हो सके। और जब तक वाहे गुरु ने चाहा, मेरी ये हवेली हर गरीब अमीर को बगैर किसी तफरीक के इंसाफ फराहम करने में अपना किरदार अदा करती रहेगी। अगर तारीखी तौर पर खड़क सिंह की जिंदगी का मुताला करें तो इसमें कोई शक नहीं कि ये आदमी बगैर किसी लालच और मुनाफा के अपनी जिंदगी का बहुत सारा वक्त लोगों की फलाह व बहबूद में खर्च कर चुका। खड़क सिंह की हवेली की सबसे खास बात यह थी कि चाहे वक्त दिन का होता या रात का, जब भी कोई भी शख्स, कोई भी साइल इसकी हवेली पर दस्तक देता, ये अपने सुकून की परवाह किए बगैर इसकी फरियाद सुनता और हर मुमकिन तौर पर हक सच पर फैसला करता। यही वजह थी कि आखिर काजी खड़क सिंह ने अनपढ़ होने के बावजूद अंग्रेज कमिश्नर और वायसराय को चैलेंज करते हुए काजी की सरकारी कुर्सी पर बैठे और ऐसे ऐसे फैसले किए कि पढ़े लिखे जज भी हैरान रह जाते। अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि खड़क सिंह ने हमेशा लोगों से दुआएं ली, जो कि आम आदमी के लिए पैसे कमाने के मुतरादिफ थी। खड़क सिंह अक्सर कहा करते थे कि मेरा ये धंधा पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि दुआएं कमाने के लिए है।